عائشہ جہاں زیب کو آپ سب جانتے ہوں گے کہ مشہور پروگرام کی وہ بڑا عرصہ ہوسٹ رہی ہیں۔ حامد میر صاحب کا رویہ اچانک سے تبدیل ہو گیا، ان کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے پوڑی کا آٹا ہوتا ہے۔ انہوں نے عائشہ جہاں زیب کو ہے بیبی کہا کہ ہم نے صورتحال کو سنبھالا، اور حامد میر صاحب کو ہم نے کنٹینیو کرنے کا کہا۔ انہیں مولانا فضل الرحمان کی حمایت چاہیے تھی۔ حامد میر صاحب کا مزاج کچھ ایسا ہی ہے۔ ابھی ہماری ایک دوست سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی ان کے حامد میر صاحب کے حوالے سے بڑے دلچسپ انکشافات کیے ہیں، وہ بھی میں آپ کو کچھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حسن تیمور جکھڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ آج جو ہم موضوع لے کے آپ کے خدمت میں پیش ہوئے ہیں، وہ آج ایک ہم نے ویڈیو دیکھی ہے جس نے ساری توجہ ہماری اپنی طرف مبذول کر لی ہے، اور وہ جو ٹاپک ہے وہ اس وقت میرا خیال ہے باقی تمام ٹاپکس کے اوپر چھا گیا ہے یا اس کو اوور کم کر لیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ٹاپک ہے وہ ہماری سیاسی اور صحافتی جو رویے ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے۔ میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ عائشہ جہاں زیب کو آپ سب جانتے ہوں گے کہ مشہور پروگرام کی وہ بڑا عرصہ ہوسٹ رہی ہیں۔ انہوں نے کسی اپنے کولیگ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیا کہ حامد میر صاحب جب ان کے دور میں کسی دور میں ایک لائیو پروگرام میں آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا ایسا کیا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوئیں کہ اگلے دن انہیں ایک صفائی میں بھی پروگرام کرنا پڑا تھا۔ تو ہم مختصراً اس پروگرام کی طرف جاتے ہیں۔ عائشہ جہاں زیب صاحبہ کے جو الفاظ ہیں ہم یہاں پہ دہراتے ہیں۔ حامد میر صاحب ایک دفعہ ان کے پروگرام میں شریک ہوئے، خبرناک پروگرام کا نام ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس میں شریک ہوئے جس میں علی میر جو ہیں مولانا فضل الرحمان بنے ہوئے تھے، اور ایک پروگرام کا پورا ایک فارمیٹ ہوتا ہے جس میں تمام چیزیں طے شدہ تھیں کہ جی یہ بات اس طرح ہوگی، حامد صاحب یہ جواب دیں گے یا یہ سوال کریں گے، اور عائشہ صاحبہ یہ جواب دیں گی، اور علی صاحب اس طرح جو ہے کامیڈی کریں گے۔ لیکن یہ جو 45 منٹس عائشہ جہاں زیب کے بقول 45 منٹس وہ بیٹھے رہے اور چیزیں طے کرتے رہے، اس کے بعد جیسے ہی وہ سیٹ پہ گئے بیٹھے تو حامد میر صاحب کا رویہ اچانک سے تبدیل ہو گیا۔ عائشہ جہاں زیب کہتی ہیں کہ ان کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے پوڑی کا آٹا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس طرح کی جگت مارنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ اس قدر پھول گیا کہ وہ خود حیران ہو گئی کہ ان کو کیا ہوا۔ خیر، پروگرام شروع ہوا اس فارمیٹ کے مطابق، طے شدہ چیزوں کے مطابق، عائشہ جہاں زیب کے مطابق۔ جب علی جو میر ہیں انہوں نے اپنی کامیڈی سیکشن کو شروع کیا اور اپنے مخصوص انداز میں وہ جو مولانا فضل الرحمان کی نقل اتارتے ہیں، اس میں انہوں نے عائشہ جہاں زیب کو ہے بیبی کہا، تو اس جو حامد میر صاحب ہیں اچانک ہی بھڑک اٹھے۔ حالانکہ یہ چیز طے شدہ تھی عائشہ جہاں زیب کے مطابق، پھر بھی حامد میر صاحب بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک عالم دین کے خلاف کس طرح ان کا مذاق اڑا سکتی ہیں، اور جو ان کا آپ یہ ایسے الفاظ کس طرح استعمال کر سکتی ہیں ان کے ساتھ، یا ان کی کامیڈی یا ڈمی کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ چیز انہوں نے آن ایئر کی، حالانکہ وہ 45 منٹ اس سے پہلے سیٹ پہ بیٹھے تھے اور اس دوران ایسی انہوں نے کوئی بھی چیز نہیں کی۔ اس سے قبل بھی علی میر جو ہیں مولانا فضل الرحمان کا جو کریکٹر کئی دفعہ کر چکے تھے۔ خیر، اس کے بعد جناب وہ انہوں نے یہ بھی اندیا دیا کہ جی میں اٹھنے لگا ہوں، میں کرنے لگا ہوں، میں سیٹ چھوڑنے لگا ہوں۔ لیکن خیر، عائشہ جہاں زیب کہتے ہیں کہ ہم نے صورتحال کو سنبھالا اور حامد میر صاحب کو ہم نے کنٹینیو کرنے کا کہا، اور چیزیں ہم دوسری طرف لے گئے۔ عائشہ جہاں زیب کہتی ہیں کہ ہم بیچ میں جب بھی ہم کوئی فیکٹ اینڈ فگر پیش کرتے تھے تو حامد میر اس کو بھی کاؤنٹر کرنے لگ گئے کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ باسی ایٹیٹیوڈ میں آ گئے، اور ان کو بتانے لگے جی آپ کی تو ٹیم ہی فارغ ہے، اور یہ جو آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یہ مکمل طور پہ جو ہیں غلط ہیں۔ حالانکہ عائشہ جہاں زیب کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہی پینل ہے جو ان کے پروگرام کی بھی فیکٹس اینڈ فگر ریسرچ کرتا ہے، اور وہی آپ بیٹھ لیں کہ وہی ٹیم ہے جو خبرناک کے لیے بھی فیکٹس اینڈ فگر کرتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا تضاد ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خیر، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیسے تیسے اس پروگرام کو چلانا تھا تو ہم نے اس کو چلایا۔ اب وہ پروگرام ختم ہوا، حامد میر صاحب اچانک سے نارمل، بالکل جس طرح وہ پروگرام سے پہلے ایک نارمل تھے، اور اسی طرح وہ بالکل پرسکون ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اس پہ بھی عائشہ جہاں زیب کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت حیران ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے۔ اس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کے علم میں آیا بعد میں کہ یہ حامد میر صاحب جو ہیں ان دنوں کسی کیس کو لے کے پریشان تھے، اور انہیں مولانا فضل الرحمان کی حمایت چاہیے تھی، اور یہ حمایت لینے کا جو ان کو طریقہ سمجھ آیا وہ یہی تھا کہ وہ کسی اور کے پروگرام میں بیٹھ کے جو انہوں نے کیا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ عائشہ جہاں زیب صاحبہ کے اپنے الفاظ ہیں جو اس وقت موجود ہیں۔ جی، عائشہ جہاں زیب صاحبہ کے لیے تو یقیناً یہ پہلی بار تھا، اس لیے وہ ان کا چونکنا بنتا بھی ہے، ان کی پریشانی بنتی بھی ہے۔
لیکن بہرحال جو واقفان حال ہے یا جو اس فیلڈ کے سینئرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ حامد میر صاحب کا مزاج کچھ ایسا ہی ہے. ابھی ہماری ایک دوست سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی ان کے حامد میر صاحب کے حوالے سے بڑے دلچسپ انکشافات کیے ہیں، وہ بھی میں آپ کو کچھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حامد میر صاحب جب اوصاف کے ایڈیٹر تھے تو اس دور میں یہ ایک کسی وقت رات 11 ساڑھے 11 بجے یہ نیوز روم میں آئے اور انہوں نے پوچھا کہ جی کل کی کیا لیڈ ہے. اس پہ جو چیف نیوز ایڈیٹر تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ جو CNN تھی انہوں نے ان کو بتایا کہ آج کوئی خاص خبر نہیں ہے جس کو ہم لیڈ شیٹ لگا سکیں. تو انہوں نے اپنے ایک مخصوص انداز میں کہا کہ یار کوئی اگشگ لاؤ، اور اگشگ لگانے کے لیے پھر انہوں نے اپنے ایک پرانے انٹرویو کو ری فریز کر کے اور ٹیبل سٹوری بنا کے ایک لیڈ سٹوری لگا دی. یہ ہمارے صحافتی اس میں بددیانتی سمجھی جاتی ہے کہ آپ لیڈ سٹوری پہ کام کریں اور لیڈ سٹوری کو ٹیبل سٹوری کو کام کریں ٹیبل سٹوری کو آپ ایک لیڈ میں کنورٹ کریں. اس طرح بڑا برا سمجھا جاتا ہے. لیکن حامد میر صاحب کے بارے میں ہمارے دوستوں کا کہنا ہے اور فیلڈ کے پرانے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسے کام کے ماہر رہے ہیں. اور یہ جو رویہ ہے جو آپ کو عائشہ جہاں زیب صاحبہ کے سیٹ پہ بھی نظر آیا ہوگا، یہ رویہ بھی بالکل اسی چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک طرح سے ٹیبل سٹوری یا اپنے آپ کو باسی ایٹیٹیوڈ میں لانے کے لیے جو کچھ بھی کرنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں. اور یہ بالکل انہوں نے اسی چیز کی عکاسی کی ہے اور اسی کی شکایت جو ہے ہمیں عائشہ جہاں زیب کرتی ہوئی نظر بھی آئی ہیں. حامد میر صاحب کا یہ رویہ، ایک مشہور انگلش کمنٹیٹر ہیں ناصر حسین، ان کا ایک بڑا ہی مشہور ڈائلاگ، ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا، پاکستان کرکٹ 1 منٹ اپ 1 منٹ ڈاؤن. واقفان حال کے مطابق جو یہ حامد میر صاحب ہیں یہ بھی کچھ اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں. یہ جب کسی کو اچانک ہی آپ دیکھیں گے کہ مختلف موقعوں پہ یہ اپ ہو جاتے ہیں، ہائی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، اور ایک اچانک ہی آپ دیکھیں گے وہ ایک دم کول کام ڈاؤن اور یہ پرسکون سے ہو جاتے ہیں. تو یہ رویہ جو ان کا اکثر پروگرامز میں بھی دیکھنے میں ملتا ہے، آپ اکثر دیکھا ہوگا ان کا، تو بلکہ پروگرام مشہور ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ بیچ میں بیٹھ کے دو بندوں کی عموماً لڑائی کراتے نظر آتے ہیں، اور اگر کسی اور کے پروگرام میں چلے جائیں تو خود لڑ کے آ جاتے ہیں. تو یہ ان کا ایک عمومی جو ہے تاثر ہماری فیلڈ میں پایا جاتا ہے. مگر شاید عائشہ صاحبہ کو اس کا علم نہیں تھا اور اس کا انہوں نے خوب جو ہے بھگتا بھی، وہ بتا بھی نہیں ہے خود سے. تو اب دیکھنا یہ ہے ناظرین، ہم آپ پہ میں سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ یہ رویہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ کیا یہ صرف سینئرٹی کا نشہ ہے کہ جی میں سینئر ہوں تو وہ اپنا آپ ہر جگہ دکھانا چاہتے ہیں، وہ ہر بات میں اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو آگے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر شاید یہ مقتدرہ سے کوئی ان کا جو تعلقات کا ایک لالچ ہوتا ہے کہ جی میں اگر کسی کے حق میں بولتا ہوں تو چلیں وہ مجھے فیور دے گا. اسی بات کا اندیا جو ہے، اسی بات کا انکشاف بلکہ عائشہ جہاں زیب صاحبہ نے کیا بھی ہے. تو باقی جو نتائج ہیں وہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ یہ کیا ہے، ان کے سینئرٹی کا نشہ ہے یا تعلقات کا لالچ ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے ہم جو حسب معمول ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، کیونکہ جو انصاف ڈیجیٹل ہے وہ کوئی یوٹیوب کا خالی پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی کمرشل پلیٹ فارم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک موروثیت کے خلاف اور جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے اس کے خلاف ایک عملی جد و جہد، ایک عملی تحریک ہے، اور اس میں ہمیں آپ کا ساتھ درکار ہے. اللہ حافظ.